السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين، والحمد لله الذي بعد فلا يرى وقرب فشهد النجوى تبارك وتعالى، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا أبو القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. عید غدیر اور مباہلہ کی مناسبت میں آپ تمام حضرات کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اور خداوند تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ خداوند تعالیٰ ہماری اور آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے اور خداوند تعالیٰ ہم و آپ کو بار بار ان خوشیوں میں شامل ہونے کا موقع عطا فرمائے. عید غدیر کوئی کم عید نہیں ہے، ولایت کی عید ہے اور کوئی معمولی عید نہیں ہے، اس لیے کہ اس عید میں تذکرہ ہے مولا کائنات امیر المؤمنین علی بن ابی طالب صلوات اللہ وسلم، ان کا تذکرہ ہوتا ہے، ان کی ولایت کا تذکرہ ہوتا ہے، اور ہم خدا سے دعا کرتے ہیں، اس کا شکریہ ادا کرتے ہیں. الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت علی بن ابی طالب، کہ خداوند تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، اس کی حمد و ثنا ہے کہ اس نے ہم کو ولایت امیر المؤمنین میں متمسک قرار دیا. مولا کائنات کا تذکرہ ہوتا ہے، اور تذکرہ جتنا بھی ہو کم ہے. جب بھی ہم مولا کائنات کا تذکرہ کرتے ہیں تو مولا کائنات کا تذکرہ کم ہوتا ہے. شاعر نے خوب کہا ہے کہ سفر طویل ہے، راہ نجات چھوٹی ہے، علی کا ذکر بہت ہے، حیات چھوٹی ہے. علی کو کیسے میں مولا کائنات کہوں، بڑا ہے نام علی، کائنات چھوٹی ہے. تو عزیزان گرامی، آپ 2 دن سے شاید مسلسل ولایت مولا کائنات کے بارے میں سن رہے ہیں، اور انشاءاللہ خداوند تعالیٰ آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے اور ہم بار بار مولا کائنات کے ذکر کو سنتے رہیں. ابھی آپ نے ایک خوبصورت اسلوب و انداز میں مباہلہ اور فضیلت مباہلہ کے بارے میں آپ نے تقریر سماعت فرمائی، اور میں یہ نہیں کر سکتا کہ جو آپ انگریزی میں سن چکے ہیں اس کو میں اردو میں دہراؤں. اسی لیے 2 باتیں آپ کے سامنے اہم ترین پیش کرنا چاہتا ہوں اس عید مباہلہ کی مناسبت سے. اگر ہم بار بار عید میں آئیں اور بار بار عید میں آنے کے بعد عید منائیں، اور منانے کے بعد ہمارے اندر اس عید کی کوئی تبدیلی نہ ہو یا اس عید کا کوئی فائدہ نہ ہو، تو ہمارا یہ عید منانا ایک ریچول، ایک ٹریڈیشن ہو جاتا ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا. ہم آتے ہیں یہاں، واہ واہ ہوتی ہے، مولا کا ذکر ہوتا ہے، مگر اندر سے ہم وہی ہوتے ہیں جو پہلے تھے اور وہی رہیں گے جو پہلے تھے. کچھ تغیر، کچھ تبدیلی نہیں آئے گی. اور اس عید کا معنی کیا ہے، اس عید کا مفہوم کیا ہے، اس عید کے بارے میں ہم خوشی کیوں مناتے ہیں، اگر ہم اسی کو نہیں سمجھ پائے میرے عزیز دوستو، تو ہم لوگوں نے پھر عید کا منانے کو سمجھا نہیں ہے. عید مباہلہ کس کو کہتے ہیں آپ ابھی سن چکے ہیں. قرآن مجید کی آیت ہے کہ پیغمبر اسلام کے پاس نجران سے تقریباً 60 عیسائی آئے، پیغمبر اسلام کے پاس بیٹھے. ان کی ایک آرگیومنٹ تھی، اور میں اس سے آپ کے سامنے کچھ
قرآن کی آیتیں پیش کرنا چاہتا ہوں تاکہ آپ اور ہمارے ذہن میں کچھ ایسا علم حاصل ہو اس عید مباہلہ کی مناسبت سے کہ ہم اس کو گھر لے جائیں اور اپنی زندگی میں اپلائی کریں. یہ عید مباہلہ عید اس لیے نہیں ہے کہ نجرانیوں کے سامنے رسول اللہ فائز ہوئے, رسول اللہ کو وکٹری حاصل ہوئی. کیا اس لیے عید ہے عید مباہلہ؟ کیا آپ کو شک تھا کہ رسول اللہ وکٹری حاصل نہیں کر سکتے؟ کسی کو بھی اس ہال کے اندر شک ہے کہ اگر رسول جاتے نجرانیوں کے سامنے تو وکٹری حاصل نہیں ہوتی؟ کسی کو بھی شک ہے؟ ناممکن ہے کہ رسول جاتے اور وکٹری حاصل نہ ہوتی. تو ہمارے خوشی منانے کا مطلب کیا ہے؟ ہم تو پہلے سے خوشی منا سکتے تھے کہ پیغمبر سے جانے سے پہلے بھی خوشی منا سکتے تھے کہ عید مباہلہ کی خوشی ہو سکتی ہے. لیکن میرے عزیز دوستو, یہ عید کا مطلب یہ ہے کہ جو پیغمبر نے کام کیا ہے, جو پیغمبر نے جس انداز سے نجرانیوں کے ساتھ بات کی ہے, جن آرگیومنٹس کو پیغمبر اسلام نے پیش کیا ہے, اس انداز سے میں اپنے نیبر کے سامنے ان آرگیومنٹس کو پیش کر سکوں. اس انداز سے میں اپنے ملک میں, اپنے افراد میں, اپنے عیسائی دوستوں میں, اپنے یہودی دوستوں میں, برادری کے اندر ایسی انداز میں گفتگو کر سکوں کہ پیغمبر اسلام کی سکھائی ہوئی بات اپنی زندگی میں اپلائی کر سکوں. اگر میں یہ نہیں کرتا, صرف آ کے عید مناتا ہوں کہ پیغمبر اسلام جیت گئے اور مباہلہ ہو گیا, تو مجھے تو شک نہیں ہے کہ پیغمبر جیتنے والے تھے. مجھے تو معلوم ہے پیغمبر جیتنے والے تھے, مگر جیت اس وقت پیغمبر کی ہوگی جب میرا پڑوسی اسلام کو سمجھ پائے گا, جب میرا عیسائی دوست اسلام کو سمجھ پائے گا, جب میرا یہودی میرے محمد کو سمجھ پائے گا. اس کو کہیں گے عید. یہ مباہلہ جسے آپ نے سنا, میلیڈکشن کہتے ہیں اس کو. میلیڈکشن یعنی اسپرچول کانٹیسٹ, انگریزی میں اس کو کہیں گے اسپرچول کانٹیسٹ. اس کے اندر پیغمبر اسلام آئے اور پیغمبر اسلام نے یہاں پہ آنے کے بعد علی و فاطمہ, حسن و حسین کو لے کر آئے. 10 ہجری کی بات ہے. حسن و حسین کو لے کر آئے اور نجرانیوں کے مسیح نے جو چیف تھا اس نے کہا کہ ایسے چہرے نظر آتے ہیں, میں دیکھ رہا ہوں کہ ایسے چہرے نظر آ رہے ہیں کہ اگر یہ چہرے بڑے سے بڑے پہاڑ سے کہتے کہ اپنے مقام سے ہٹ جائے تو پہاڑ ہٹ جائے. ان لوگوں کے سامنے کوئی مباہلہ نہیں ہو سکتا. اسی لیے جو بات محمد کہتے ہیں اس بات کو چھوڑ دو, اور ان کے سامنے ہم اسپرچول کانٹیسٹ نہیں کر سکتے. مگر میرے عزیز دوستو, کچھ پرنسپلز پیغمبر اسلام نے ہمارے اور آپ کے سامنے پیش کیے ہیں. ان پرنسپلز کو میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں. پہلا پرنسپل, فرسٹ پرنسپل جو پیغمبر اسلام نے ہم و آپ کو بتایا ہے کہ جب بھی تم تبلیغ کرو, تو پہلے اپنا ہوم ورک کرو. اور آرڈینری ہوم ورک نہیں ہونا چاہیے. تمہارا ہوم ورک یہ ہونا چاہیے کہ تم کس سے گفتگو کر رہے ہو, کیا بات کر رہے ہو, اور کس انداز میں گفتگو کر رہے ہو. ہمارے ملک کے اندر ہم پریڈومیننٹلی کرسچن سوسائٹی کے اندر جی رہے ہیں. شاید ایتھیسٹ سوسائٹی مجھے نہیں معلوم, لیکن پریڈومیننٹلی کرسچن, چرچ آف انگلینڈ ہے, ایسی چیزیں ہیں. اور ان لوگوں کے ساتھ کیسے برتاؤ کرنا چاہیے, ہاؤ آر وی سپوز ٹو بہیو ود دیم. ان لوگوں کے ساتھ کس انداز میں گفتگو کرنا چاہیے, پیغمبر نے کیسے کی اور قرآن کیسے کہتا ہے کہ ان لوگوں کے ساتھ کیسے بات کرنا چاہیے. پہلا پرنسپل خداوند تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے, لا اکراہ فی الدین. دین کے اندر کوئی فورس اور جبر نہیں ہے. اس نیت سے نہیں جانا ہے کہ تم اس کو سکھا کے مسلمان بناؤ, اس کو مار کے مسلمان بناؤ, اس کو سمجھا کے مسلمان بناؤ. نہیں, پہلا پرنسپل یہ ہے لا اکراہ فی الدین. ہوم ورک کر کے جاؤ کہ دین کے اندر کوئی فورس نہیں ہے. قد تبین الرشد من الغی. اس لیے کہ ہدایت گمراہی سے ممتاز ہے. سبحان اللہ, ہدایت جو ہے وہ گمراہی سے ممتاز ہے. لا اکراہ فی الدین. کبھی بھی پیغمبر اسلام نے کسی کو دین میں آنے کے لیے فورس
نہیں کیا. صرف پیغمبر اسلام کا کام کیا تھا کہ لوگوں کو وہ بات کہے جو پیغمبر اسلام کو خداوند تعالیٰ سے ملی تھی، اس کے سامنے ڈسکس کرے، اس کے سامنے ڈیبیٹ کر کے چھوڑ دے. دیکھیں وہ خود پیغمبر اسلام کی جانب آتا ہے یا نہیں آتا. پہلا پرنسپل. دوسرا پرنسپل سنیے ایک ایک آیت قرآن مجید کی آیت ہے، آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ سورہ نمبر 10 آیت نمبر 99 میں خداوند تعالیٰ آیت نمبر 99 میں خداوند تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا. یاد رکھو اگر تمہارا رب چاہتا کہ دنیا کا ہر انسان ایمان لے آئے تو تمہارا رب کر سکتا تھا یہ کام. یاد رکھو فورس نہیں ہے مذہب کے اندر. اگر تمہارا رب چاہتا وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ اگر تمہارا رب چاہتا لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا کہ زمین پہ جو بھی رہتا ہے وہ سب کے سب صاحبان ایمان ہو جائے تو خدا کر سکتا تھا، مگر خدا نے نہیں کیا. اب خدا سنیے پیغمبر کو کیا کہتا ہے أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ کیا تم انسانوں کو فورس کرو گے کہ یہ لوگ صاحبان ایمان ہو جائیں؟ یعنی مطلب کیا؟ لا اکراہ فی الدین، دین کے اندر فورس نہیں کرنا. ان لوگوں کے سامنے کیسے برتاؤ کرنا. یاد رکھو آیت نمبر 29 سورہ نمبر 18 کے اندر خداوند تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَبِّكُمْ حق تمہارے رب کی طرف سے ہے. فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ جو چاہے گا وہ ہدایت پائے گا. وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ اور جو نہیں چاہے گا وہ ہدایت نہیں پائے گا. تمہارا کام صرف اتنا ہے کہ تم پیغام کو پہنچا دو، یہ تمہارا کام ہے. خدا کہتا ہے آیت نمبر 45 سورہ نمبر 50 کے اندر خدا کہتا ہے نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَقُولُونَ ہم جانتے ہیں یہ لوگ کیا کہتے ہیں. وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِجَبَّارٍ تم ان کو فورس نہیں کرو، تم ان پہ کوئی جبر نہیں کرو. خدا جانتا ہے یہ کیا کہتے ہیں. فَذَكِّرْ بِالْقُرْآنِ مَنْ يَخَافُ وَعِيدٍ تم قرآن سے نصیحت کرو جو خداوند تعالیٰ سے ڈرتا ہوگا، جو گاڈ کانشیس ہوگا، جس کے اندر تقویٰ ہوگا، وہ خود بخود اس بات کو سمجھ جائے گا. تمہارا کام صرف اتنا ہے کہ تم لوگوں تک اس پیغام کو پہنچاؤ. پھر خدا کہتا ہے وَإِن كَذَّبُوكَ اگر یہ لوگ آپ کو جھٹلائیں فَقُلْ تو آپ ان سے صرف اتنا کہیے لِي عَمَلِي میں اور میرے اعمال وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ اور تمہارے پاس تمہارے اپنے اعمال انتم بریء مما اعمل تم اس چیز سے بری ہو جو میں کرتا ہوں وانا بریء مما تعملون اور میں بری ہوں اس سے جو آپ لوگ کرتے ہیں. پھر خدا کہتا ہے وما علی الرسول الا البلاغ رسول کا کام اور اس کی رسپانسبلٹی صرف اتنی ہے کہ وہ پیغام کو پہنچائے. اب مباحثہ میں دیکھیے پیغمبر اسلام ملیکشن میں آئے نہیں، اب یہ آ رہے تھے کہ نجرانی وہاں سے راستہ چھوڑ کے چلے گئے، اس لیے کہ پیغمبر اسلام جو بات کرنے آ رہے تھے وہ اتنی پاورفل تھی کہ یہ لوگ سمجھ گئے کہ پیغمبر اسلام جھوٹ کو نہیں بولے گا. آیت کیا کہتی ہے ثم نبتہل پھر ہم مباہلہ کریں گے فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین ہم جھوٹوں پہ خدا کی لعنت کریں گے. جھوٹوں پہ جب نجرانیوں نے دیکھا کہ آنے والے سب سچے ہیں، جتنے بھی آ رہے ہیں یہ سب کے سب سچے ہیں اور یہ کبھی بھی فورس نہیں کریں گے، یہ صرف ان دلیلوں کو پیش کریں گے کہ ہمارے سامنے کوئی شے نہیں بچے گی. نجرانی سمجھ دے کہ میلیڈکشن اسپرچول کانٹیسٹ لعنت ان لوگوں کے ساتھ ناممکن ہے. یہاں خدا کہتا ہے رسول کا کام صرف اتنا ہے وما علی الرسول الا البلاغ رسول کا کام صرف اتنا ہے کہ وہ پیغام پہنچائے. واللہ یعلم ما تبدون وما تکتمون خدا جانتا ہے جو آپ ظاہر کرتے ہیں اور خدا جانتا ہے جو آپ چھپاتے ہیں. بہت سی آیتیں ہیں
اور میں آپ کا وقت زیادہ نہیں لینا چاہتا، مگر یہ پہلا پرنسپل کہ آپ اس انداز سے لوگوں سے گفتگو کریں کہ پہلا پرنسپل یہ ہو کہ آپ کا کام صرف یہ ہونا چاہیے کہ آپ لوگوں تک پیغام کو پہنچائیں، رسول کو ریپریزنٹ کریں، اہل بیت کو ریپریزنٹ کریں، ان لوگوں کی بات اس انداز میں کریں کہ سامنے والا اہل بیت کو پڑھنے کے لیے، رسول اللہ کو دیکھنے کے لیے مجبور ہو جائے۔ اس انداز سے رسول کی بات ہونی چاہیے۔ دوسرا پرنسپل پیغمبر اسلام نے کیا رکھا؟ وہ یہ رکھا کہ جب لوگوں سے ڈسکشن کرو تو لاجیکل ڈیبیٹ ان کے سامنے، لاجیکل ڈیبیٹ اور ڈسکشن ہونا چاہیے۔ آرڈینری نہیں کہ بیٹھ گئے کہ تمہارا رب ایسا ہے اور میرا رب ایسا ہے۔ مثال کے طور پہ جب جناب یہ میلیڈکشن، یہ مباہلہ کا واقعہ ہوا، کیوں ہوا؟ اس لیے کہ جناب عیسیٰ کو یہ لوگ خدا کا بیٹا مانتے تھے اور یہ کہتے تھے کہ خدا کا بیٹا اسی لیے ہے کہ میل ایجنسی، یعنی کوئی مرد جناب مریم کو چھونے والا نہیں تھا، کوئی ایسا انسان نہیں تھا جس نے مریم کو چھوا ہو۔ مریم کی پاکیزگی ایسی پاکیزگی ہے کہ کوئی مرد ایسا نہیں ہے کہ جس نے مریم کو چھوا ہو۔ جناب مریم خود کہتی ہیں وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ، کیسے میں پریگننٹ ہو سکتی ہوں جبکہ کسی مرد نے مجھے چھوا نہیں؟ چونکہ کسی مرد ایجنسی کے بغیر پیدا ہوئے عیسیٰ، لہذا عیسائیوں نے کنکلوڈ کیا کہ عیسیٰ خدا کا بیٹا ہے، عیسیٰ خدا کا بیٹا ہے۔ اب لاجیکل ڈسکشن یہ تھا، پیغمبر اسلام نے کہا ایسا نہیں ہو سکتا کہ فقط اس لیے کہ کوئی مرد نہیں ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو آدم تھے، آدم کے تو باپ بھی نہیں تھی، باپ بھی نہیں تھی، تو اگر کوئی بیٹا ہوتا خدا کا تو آدم کو ہونا چاہیے تھا۔ مثل آدم کمثل عیسیٰ، عیسیٰ کی مثال ایسی ہے کہ جیسی آدم کی مثال ہے۔ خلقہ من تراب، جناب آدم کو خداوند تعالیٰ نے تراب سے خلق کیا، ثم قال له کن فیکون، پھر کہا ہو اور آدم ہو گئے۔ پھر بھی یہ لوگ مانیں گے، یعنی پیغمبر اسلام نے ایک مثال دی، ایک لاجیکل ڈسکشن، ایک لاجیکل ڈیبیٹ پیش کیا، پھر بھی یہ لوگ مانے نہیں۔ تب پیغمبر اسلام سے خداوند تعالیٰ نے کہا کہ سنو، اب ان سے کہو کہ آئے۔ جب کوئی مانے نہ تو ایسے عالم میں پھر خدا کے انٹرونشن کو طلب کرتا ہے انسان کہ اے میرے پروردگار اب تو میری مدد کر۔ یہاں خداوند تعالیٰ، یہاں پیغمبر اسلام ایک پرنسپل چھوڑ رہے ہیں، جب بھی کسی سے بات کرو پہلے لاجیکل ڈسکشن اس کے سامنے پیش کرو۔ سنیے خدا قرآن میں کیا کہتا ہے، وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، کبھی بھی اہل کتاب والوں سے بات نہ کرنا سوائے ایسے انداز میں کہ تم ان سے اچھی طرح بات کرو۔ خدا کہتا ہے when you speak to them، جب ان سے گفتگو کرو تو بہت اچھے انداز میں گفتگو کرو۔ خدا کہتا ہے ادعو الى سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، انوائٹ کرو، لوگوں کو اپنے نزدیک بلاؤ، اللہ کے نزدیک بلاؤ اور اس کی حکمت کے نزدیک بلاؤ، موعظے کے نزدیک بلاؤ، بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، اچھے انداز میں ان سے بات کرو۔ وجادلہم باللتی ہی احسن، جب عیسائی سے، اہل کتاب سے، یہودیوں سے بات کرو، be polite to them, speak to them well. إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين، تمہارا رب جانتا ہے کہ اس کے راستے سے کون ہٹ جاتا ہے، تمہارا رب جانتا ہے کہ ہدایت یافتہ کون ہوتا ہے۔ تم جب گفتگو کرو تو اچھے انداز میں ان سے بات کرو۔ بہت سی آیتیں ہیں مگر دو آیتیں آپ کے سامنے علی الخصوص پیش کرنا چاہتا ہوں، اور یہ دو آیتیں میں چاہتا ہوں آپ غور سے سنیں، اس کے بعد میں خلاصہ پیش کروں گا اور انشاءاللہ تعالی آپ کی زحمتوں کو تمام کر دوں گا۔ اتنا یاد رہے کہ کرسچنز اور یہودی اور نصرانی، یہ لوگ ابراہمک فیتھ یعنی ملت ابراہیم سے ہیں، جیسے ہم یہودی بھی ملت ابراہیم سے ہیں، عیسائی بھی ملت ابراہیم سے ہیں، اور اسلام اور مسلمان بھی ملت ابراہیم سے ہیں۔ اب سنیے خدا کیا کہتا ہے،
ہر انسان میرے عزیز دوستو، ہر انسان ایکسکلوسیوٹی کو کلیم کرتا ہے. معاف کیجیے گا میں دو باتیں آپ کے سامنے کر دوں، آپ ذرا اس کو سن کے گھر میں جا کے غور و فکر کیجیے. ہر انسان ایک ایکسکلوسیوٹی کلیم کرتا ہے، ہر مذہب، ہر دین. اگر آپ ہندو سے پوچھیں گے کہ سب سے بہتر مذہب کون ہے، وہ کہے گا ہندوازم. جنت میں کون جانے والا ہے، وہ کہے گا ہندو. اگر آپ عیسائی سے پوچھیں گے تو عیسائی کہے گا سب سے بہتر مذہب عیسائیت ہے، جنت میں صرف عیسائی جائے گا. اگر آپ یہودی سے پوچھیں گے تو کہے گا یہودی سب سے افضل مذہب ہے اور جنت میں صرف یہودی جائے گا. آپ مسلمان سے پوچھیں گے تو مسلمان کہے گا سب سے افضل اسلام ہے اور جنت میں صرف مسلمان جائے گا. صرف سوچنے کے لیے ایک آرگومنٹ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، سوچنے کے لیے بس. یہودی جنت، عیسائی جنت، مسلمان خود کو کہتا ہے جنت، ہندو جنت، سب ادیان اپنے آپ کو جنت لے جاتے ہیں. تو مطلب یہ ہوا کہ جنت یا تو الگ الگ ہے یا تو بہت بڑی جگہ ہے. یا تو جنت الگ الگ ہے یا جنت بہت بڑی جگہ ہے. اب چلیے جہنم کو دیکھیں. کافر جہنم، یہ ہم سوچتے ہیں ہمارے ذہن کے اندر. کافر جہنم، مشرک جہنم، ایتھسٹ جہنم، ملحد جہنم، عیسائی جہنم، یہودی جہنم، اہل کتاب کو ڈال دیا ہم لوگوں نے جہنم میں. اب آئے اہل قرآن کے اوپر. اہل قرآن میں فلاں جہنم، فلاں جہنم، فلاں جہنم. آئے شیعہ میں، مثلا شیعہ اثنا عشری میں، یہ ہم اس طرح سوچتے ہیں. شیعہ اثنا عشری میں آئیے، شیعہ میں آئیے، شیعہ اسماعیلی فلاں، مثلا بحر داؤدی فلاں. یہ اس طرح سوچتا ہے ہر انسان. شیعہ اثنا عشری میں آئیے، جھوٹا جہنم، منافق جہنم، غدار جہنم. اگر سب جہنم میں جائیں گے تو جنت میں کون جانے والا ہے؟ ذرا اس بات کو سوچیے. اب دیکھیے خداوند تعالیٰ قرآن مجید میں کیا کہتا ہے. وقالو، یہ سورہ ہے بقرہ آیت نمبر 135. خدا کہتا ہے وقالو کونوا ہودا او نصارا تہتدوا. وہ کہتے ہیں تم یہودی ہو جاؤ یا نصارہ ہو جاؤ تم ہدایت پاؤ گے. قل، تم کو اس طرح جواب نہیں دینا. خدا کہتا ہے یہ تم سے کہیں گے یہودی ہدایت کے راستے میں تم کو لے جائے گا، عیسائی تم کو ہدایت کے راستے میں لے جائے گا. تم نہیں کہنا اس طرح سے. خدا کہتا ہے پیغمبر سے قل بل ملت ابراہیم حنیفا، میں ابراہیم کی ملت کو فالو کروں گا. وما كان من المشرکین، میں صرف اتنا جانتا ہوں کہ ابراہیم مشرک نہیں تھے. سنیے، قولو، کہو، یہ کہنا محمد، یہ کہنا قولو آمنا باللہ، ہم اللہ. تم جب ان سے آرگومنٹ کرنا تو اس طرح سے آرگومنٹ کہنا قولو آمنا باللہ، ہم اللہ پہ ایمان لائے ہیں. وما انزل الینا، اور اس پر ایمان لائے ہیں جو ہم پہ نازل ہوا. وما انزل الی ابراہیم، اور ہم اس پر ایمان لائے جو ابراہیم پہ نازل ہوا. واسماعیل، اور اسماعیل پہ نازل ہوا. واسحاق، اور اسحاق پہ نازل ہوا. ویعقوب، اور یعقوب پہ نازل ہوا. والاسباط، اور ان کی اولاد پہ، ان کی ٹرائبز پہ نازل ہوا. وما اوتی موسیٰ، ہم اس پر بھی ایمان لائے ہیں جو موسیٰ کو دیا گیا. وعیسیٰ، اور جو عیسیٰ کو دیا گیا. وما اوتی النبیون من ربہم، اور ہم اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں جو خداوند تعالیٰ نے تمام نبیوں کو دیا ہے. لا نفرق بین احد منہم، ہم کسی نبی میں ڈفرینشیٹ نہیں کرتے. ونحن لہ مسلمون، ہم صرف خداوند تعالیٰ کو سبمٹ کرتے ہیں. جب ان کے سامنے ایسی آرگومنٹ کرنا تو کہنا ہم اور آپ ایک ہی ہیں. ایک کا مطلب کیا ہے؟ ایک کا مطلب عیسائیت اور یہودیت نہیں. ایک کا مطلب ہم اسی ایک رب کے ماننے والے ہیں، ایک اللہ کے ماننے والے. اس طرح سے ان کے سامنے پیش آنا، اس طرح سے ان کے سامنے آرگیو کرنا، کبھی ان کے سامنے برے انداز میں پیش نہ آنا.
ان الذین آمنوا اس لیے کہ جو ایمان لاتے ہیں، والذین ہادوا والنصارى اور وہ لوگ جو یہودی ہیں اور نصرانی ہیں، والصابئین اور جو سیبینس ہیں، من آمن باللہ والیوم الآخر جو ایمان لائے ہیں اور قیامت کے روز کا ان کو یقین ہے، وعمل صالحا اور نیک عمل کرتے ہیں، فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون ان کے لیے کوئی خوف نہیں ہے نہ ہی ان کے لیے کوئی حزن ہے۔ جب ان سے گفتگو کرو تو اچھے انداز میں گفتگو کرو، تمہارا کام ہے میسج کو پہنچانا۔ میرے عزیز دوستو، یونائٹڈ کنگڈم میں زندگی بسر کر رہے ہیں، ویسٹرن ورلڈ ہے، پریڈومیننٹلی کرسچن ملک ہے۔ میرے عزیز دوستو، ہمارا کام یہ ہے کہ انٹرفیتھ ڈائیلاگز کے اندر ان پرنسپلز کو فالو کر کے ان کے ساتھ گفتگو کریں، ان کے ساتھ بات کریں، ان سے کہیں کہ عیسیٰ ہمارے نبی ہیں، تم خدا کا بیٹا مانو، ہمارے نبی ہیں، مگر چلو ہم بیٹھ کے بات کرتے ہیں کیسے اور کون نبی ہے، کیسے خدا ہے، خدا کی کیا کوالٹیز ہونی چاہیے۔ جب انٹلیکچوئل ڈیبیٹ کرو گے، جب ان کو سمجھاؤ گے کہ ہمارا اور آپ کا خدا ایک ہے، تب وہ رسول اللہ کو دوسری نگاہوں سے دیکھے گا، اس نگاہ سے نہیں دیکھے گا جس نگاہ سے ہم لوگ دکھانا چاہتے ہیں۔ یہ تو خدا عیسائی اور نصرانیوں سے بات کرنے کا اخلاق بیان کر رہا ہے۔ کتنے شرم کی بات ہے کہ مسلمان خود مسلمان سے بات نہیں کر سکتا۔ یہ تو خدا کہتا ہے یہودی اور نصرانی سے اچھی طرح بات کرو، ان کے سامنے انٹلیکچوئل ڈسکشنز پیش کرو، اور ہم ہیں جو خود مسلمان سے بات نہیں کر سکتا۔ میرے عزیز دوستو، کیا بتاؤں آپ کو، آپ اس سے بہتر جانتے ہیں۔ محرم آنے والا ہے، ایک شعر سن لیجیے اور اس کے بعد میں انشاءاللہ آپ کی زحمتوں کو تمام کروں۔ شاعر کہتا ہے، مولا کائنات ابا عبداللہ بن حسین صلوات اللہ وسلامہ علیہ کے حوالے سے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ شاعر کہتا ہے کیا غضب ہو گیا اسلام کی تقدیر کے ساتھ۔ سنیے گا شعر، اس کو گھر پہ لے جائیے گا، اور محرم آنے والا ہے، ذرا اس شعر کو خاص سوچیے گا اور اس کے اوپر تھوڑا غور و فکر کیجیے گا۔ شاعر کہتا ہے کیا غضب ہو گیا اسلام کی تقدیر کے ساتھ، قتل شبیر ہوا نعرہ تکبیر کے ساتھ۔ شبیر کا قتل ہوا مگر قاتل اللہ اکبر پڑھنے والا، اللہ اکبر پڑھنے والا قاتل۔ میرے عزیز دوستو، یہ مباہلہ کی عید ہے، اور اس عید کے اندر جو درس ہم کو لینا ہے وہ یہ ہے کہ پیغمبر اسلام کا بیہیویئر، پیغمبر اسلام کا برتاؤ، پیغمبر اسلام کا کیریکٹر اور ان کے ساتھ جانے والوں کا کیریکٹر ایسا کیریکٹر تھا کہ آنے والے دیکھنے والے سمجھ گئے کہ ان کے سامنے کوئی مباہلہ نہیں ہو سکتا۔ جب ہم اس انداز سے ان آیات قرآنی کو لے کے ان کے سامنے بیٹھ کے اس انداز سے گفتگو کریں کہ ہم و آپ ایک ملت سے ہیں، ابراہیم کی ملت سے، تو میرے عزیز دوستو، اسلام مانے یا نہ مانے، یہ نجرانی بھی مسلمان نہیں ہوئے، مسلمان نہیں ہوئے، نہ پیغمبر اسلام نے ان کو فورس کیا، بالکل نہیں، پیغمبر نے آرگومنٹ کو پیش کیا، مانو ٹھیک ہے، نہیں مانو میرا کام صرف تم تک پیغام پہنچانا تھا۔ کم سے کم ہماری ذمہ داری عید منانے کی یہ ہونی چاہیے کہ ہم جب آرگومنٹ کریں تو یا تو آرگومنٹ اس انداز سے پیش کریں جیسے خدا کہتا ہے، ورنہ ہم خاموش رہیں، لیکن اگر ہم پیش کریں اور سامنے والا قرآن کی آیتوں کو سمجھے اور اس کے اندر ذرا سا شوق ہو جائے قرآن پڑھنے کا، تو ہمارے لیے وہ عید مباہلہ، میرے اور آپ کے لیے وہ عید مباہلہ ہے۔ بس میرے عزیز دوستو، پیغمبر اسلام کے بارے میں کیا بات کر سکتے ہیں ہم آپ؟ پیغمبر کا نام لینا بھی یہ ہم لوگوں کی خوش قسمتی ہے کہ پیغمبر کا نام لیتے ہیں، ورنہ ہماری زبان میں اس قدر طاقت کہاں کہ نبی کا نام لیا جائے۔ میرے عزیز دوستو، پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے آج کا دن، مباہلہ کا دن، ایک عظیم دن تھا، مگر ہمارے اور آپ کے لیے
اس کے اندر ایک بہت بڑا درس تھا. خداوند تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں پالنے والے ہمارے لیے یہ عید بار بار ہم کو نصیب فرما. پالنے والے ہم کو یہ توفیق عنایت فرما کہ ہم بھی پیغمبر اسلام کے ان دروس کو، ان سکھائی ہوئی باتوں کو اپنی زندگی میں ڈھالیں. ہم بھی ان سکھائی ہوئی باتوں کو ڈھالنے کے بعد اپنے اقربا، اپنے نیبرز جو ہیں، اپنے جار ہیں، اپنے پڑوسی ہیں، ہمارے ساتھ کام کرنے والے ہیں، ہم بھی ان کو قرآن کی روشنی دکھا سکیں. ہم بھی ان کو اللہ کا نام جیسے خدا چاہتا ہے ویسے دکھا سکیں. خدا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے پالنے والے جو ہمارا آخری وقت ہو، ہماری آخری سانسیں ہوں، ہمارا جان چلنے کا وقت ہو، اس وقت شیطان کو ہم سے دور رکھنا. اس وقت ہمارے دل میں محمد و آل محمد کی محبت رکھنا. پالنے والے ہم بہت گنہگار ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرما. پالنے والے جو بیمار ہیں ان کو شفا کامل و عاجل عطا فرما. جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو جلد از جلد ادا کر. جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد صالح عطا فرما. جو حج و زیارات کے مشتاق ہیں پالنے والے انہیں حج و زیارات سے مشرف فرما. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. اہل بیت کے نام پہ 3 مرتبہ بلند آواز سے صلوات کرو.